میں نے اتنا بریو انسان نہیں دیکھا. میں نے لوگوں کو دیکھا ہے بیماری میں, میں نے اپنے پیرنٹس کو دیکھا ہے, میں نے ارد گرد لوگوں کو دیکھا ہے موت سے ڈرتے ہوئے دیکھا ہے, بیماری میں واویلا ڈالتے ہوئے دیکھا ہے. میں حیران ہوتی ہوں ان کے اوپر. اچھا اگر کوئی, اب جیسے پہلے انہوں نے منع کیا کوئی نہ ملنے آئے, اب روبینہ آئی تو میں کون ہے, میں نے روبینہ کو کہا تو اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, میں وہ ظاہر ہے سمجھ گئی, اس نے کہا اچھا میں باہر سے چلی جاؤں. کون ہے بیٹا بابا, میں کہا روبینہ. بلا لو بیٹا بابا, ڈاکٹر بیٹے کو بلا لو اندر. وہ اس کے لیے مجھے انہوں نے کہا تھا ڈاکٹر بیٹا بابا اچھا ہے, اس کو ہمیشہ ساتھ رکھنا. ہمیں لے کے ڈرائنگ روم میں کھڑے ہو گئے, ایک طرف انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا, ایک طرف انہوں نے روبینہ کا ہاتھ پکڑا, اور ہماری آنکھیں بند کرا کے کتنی دیر کھڑے رہے. ایسے لگ رہا تھا کہ پوری دنیا پوری طرح سے سپن کر رہی ہے, بہت بری طرح سے. پھر انہوں نے تھوڑی دیر بعد آنکھ کھولی اور پھر روبینہ سے کہا آپ کو اجازت ہے. اچھا ان کے لیے پرہیزی کھانا بنتا تھا, اور جس دن ان کا لاسٹ ڈے تھا اس دن میں صبح اٹھ کے گئی. سید ابھی جا کے لیٹے ہی تھے سونے کے لیے. میں نے کہا میں صبح کو 4-5 بجے کا ٹائم تھا, میں کہا میں جا کے چیک کروں. میں گئی تو مجھے کہتے ہیں کیا سوچتی رہتی بیٹا بابا, ایسے نہ سوچا کر, تیرے اور ہمارے درمیان بہت فاصلے پڑ جائیں گے. اچھا میری جرت نہیں ہوئی ان سے پوچھنے کی کہ بابا جی کون سی سوچے. انسان کو اس وقت تو نہیں خیال آتا نا کہ میں کیا سوچتی رہتی ہوں. بعد میں مجھے خیال آیا کہ میں ہر وقت چٹ ٹپکل وائف کی طرح ادھر زیادہ ٹائم دیتے ہیں, مجھے کم ٹائم دیتے ہیں, یہ کوئی فلانا ہے کرا کے جو بک ہوتی تھی نا, جو ابلیس اور آپ کا نفس مل کے اندر فسادات کرتا ہے وہ. تو انہوں نے مجھے کہا میری جرت نہیں ہوئی ان سے پوچھنے کی کہ اس کا کیا مطلب ہے. خیر پھر وہ ان کو کہا کہ چلو گشت پہ چلیں, تو یہ لوگ نکل گئے. انہوں نے پہلے مجھے کہا چائے بناؤ, بھی میں چائے بنائی تھی بٹ دے لیفٹ. اس کے بعد ایک دم فون آیا سڈنلی اور جلدی سے گیٹ کھولو. میں نے گیٹ کھلوایا, بارش تھی, کیچڑ تھا. وہ پیچھے سے ہماری گاڑی کھڑی ہوتی تھی اور میرے بیڈ روم کے تھرو آتے تھے. سانس ان کا اکھڑا ہوا تھا بالکل, ہی کوڈ ہارڈلی بریتھ. کیچڑ سے بھرے ان کے جوتے تھے, انہوں نے دروازے پہ اتارے. ہی ڈڈ ناٹ واک آن ٹو مائی کارپیٹ. اگر ہم میں سے کوئی بھی ہوتا نا تو ہم نے کہنا تھا شپڑ یہ لو تیرا کارپیٹ ہے, کوئی مسیت ہے, جو کہ میں اکثر تانے سنتی تھی کہ مسیت ہے کہ میں نے کہا بابا جی یہیں لیٹ جائیں. نہیں بیٹا بابا اپنے کمرے میں جائے گا. اینڈ ہی وینٹ انٹو ہز روم. اور وہ میں دراصل میں سید زیادہ تر ہوتے تھے ان کے ساتھ کمرے میں. اچھا مجھے پتا تھا جا رہے ہیں, لیکن انہوں نے ہمارے اندر, کم از کم میرے اندر, یہ سوچ نہیں ڈالی کہ میں اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کروں, کہ میں اللہ سے لڑوں کہ نہیں یہ نہیں جا سکتے, یہ کیا بات ہوئی, یہ وہ. ایک منہ کے اوپر ایک انگلی تھی, ایک دل کے اوپر ایک انگلی تھی کہ خاموش رہو, کیونکہ انہوں نے ہمیں سبمیشن بیفور ول آف اللہ المائٹی سکھایا تھا. بالکل نہیں خیال آیا یہ چلے جائیں گے, کیا ہوگا, یہ ہے وہ, نتھنگ. بالکل ایسے تھا جیسے آپ سن ہو کے پھر رہے ہو. میرا کام تھا چائے بنا دو, کھانے کا خیال رکھو, مہمان آ رہے تھے, آ جا رہے تھے, ان کو پوچھنا کرنا. سید ہوتے تھے ان کے ساتھ کمرے میں. پھر یہ گئے اندر کمرے میں, دروازہ بیچ میں سے بند تھا, میں باہر بیٹھی تھی. اتنی زور سے میرے ہارٹ میں پین ہوئی, مجھے ایسے لگا کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے. اور میرا خیال ڈیڈ کی طرف گیا کیونکہ ہی واز اے ہارٹ پیشنٹ. میں نے ایک دم اٹھ کے میں نے کہا آر یو اوکے, تو انہوں نے کہا ہاں جی میں ٹھیک ہوں. میں وضو کے لیے جوتے شوتے اتارتے, اور تھوڑی دیر کے بعد سید کیم آؤٹ کہ ہی از گون. اچھا ایسے تھا جیسے بندہ سن ہو جاتا ہے. تو بھائی جان بھی تھا وہاں پہ. اب وہ جو ٹپکل ہم لوگوں کا, کیونکہ وہ ان کو کہتے تھے کہ تمہارے گھر سے جانا ہے, بابے نے گاڑی سے نہیں جانا. لیکن وہ جو ایک وہ چیز ہوتی ہے نا, جیسے مجھے فرد بھی کہتا تھا کہ آپ کی بات مانتی ہیں, آپ ان کو ہاسپٹل چلے جائیں, ان کے پاؤں سوجیں, ان کے گھٹنے سوجیں. میں نے کہا میں تو جرت نہیں کر سکتی یہ بات کرنے کی. میں نے کہا آپ کو میں پاگل لگتی ہوں کہ میں ان کے آگے جا کے کہوں کہ, اور ان کو جب انہوں نے کہہ دیا تو کہتے تو وینا کیوں ہے. تو خیر پھر ان کو بابا جی کو اٹھایا, بھائی جان نے گاڑی میں ڈالا, لے کے بھاگے ہاسپٹل. جو اس وقت جو ایک پینک کریٹ ہوتی ہے, میں بھی ساتھ گئی اور سارا. اچھا جب وہ ہاسپٹل میں گئے, جب ان کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ تیار ہو رہا تھا, پیمز میں فیبرری کا مہینہ تھا, بہت ٹھنڈ ہوتی, اتنا سیکا تھا اس ہاسپٹل میں, اس کوریڈورز کے اندر جہاں میں باہر کھڑی ہوئی تھی, اور زمین میں اتنی وائبریشنز تھیں, ایسے لگ رہا تھا زلزلہ آ رہا ہے اور آگ برس رہی ہے. ایسے لگ رہا تھا جون جولائی کا مہینہ, اور ہر چیز لگ رہا تھا جیسے دھڑک رہی ہے, اتنی زور زور سے دھڑک رہی ہے. بہرحال
اس کے بعد پھر لے آئے, پھر اس کے بعد جو ہے پھر کچھ نہ پوچھیں. پھر اس کے بعد ہم خاموش تھے ایک دوسرے سے, لیکن یہ ہے کہ وہ جو چھم چھم ہوتی ہے نا, وہ تو بالکل وہ بارش کے ساتھ ساتھ وہ بالکل اس طرح تھا کہ پتہ نہیں جیسے دنیا لٹ گئی ہے, جیسے ایسے لگتا تھا کہ بس سب کچھ ختم ہو گیا. کیونکہ انہوں نے کہا تھا میں تیری روحانی ماں ہوں, اور میں نے واقعی ہی ان سے ممتا پائی. مجھے اس سے پہلے نہیں پتا تھا کہ ممتا کیا ہوتی ہے. اٹ واز ہم who gave me that feel of ممتا, that feel of ownership. تو مجھے تو ایسے لگا میری دنیا لٹ گئی. بٹ دا تھنگ از کہ وہ بات وہی ہے نا کہ گئے کہاں, کہیں بھی نہیں, کہیں بھی نہیں. وہ آج بھی دل میں دھڑکتے ہیں. اس وقت بھی میں سوچی تھی میرے سینے میں اتنی درد ہوئی ہے, اتنی دیر ہوئی ہے, اور اتنے آنسو تھے, ایسے لگتا ہے جیسے ابھی کی بات ہے, ابھی ہو رہا ہے. حالانکہ مائی فادر ڈائیڈ, مائی مدر ڈائیڈ, میرے بڑے پیار والے رشتے, دے لیفٹ دس ورلڈ. لیکن کبھی ان کے ساتھ یہ فیل نہیں ہوئی, کبھی اس طرح ری لیو نہیں ہوا جو کلندرپال رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوتا ہے. آج بھی وہ دل میں ٹیس اٹھتی ہے جب ہم اس وقت کو یاد کرتے ہیں. لیکن بہت بہادر فقیر تھے. اس کے بعد سے نہ مجھے کبھی مرنے سے ڈر لگا. مجھے پتہ ہے میں بہت گناہ گار ہوں, میں بہت خطا کار ہوں, لیکن انہوں نے جو کانسیپٹ دیا ہے نا اللہ کی رحمانیت کا, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بیٹا بابا میں تیرے ساتھ ہوں. میں نے ان سے کنفرم کیا, میں کہا فقیر کا وعدہ از فار ایور. کہتے ہیں یس. تو مجھے اس چیز کا یقین ہے کہ قبر میں بھی, حساب میں بھی ساتھ ہوں گے, قیامت میں بھی ساتھ ہوں گے, آگے بھی ساتھ ہوں گے.